کیسا لگا آپ کو یہ ماحول؟ ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں شہزادہ بلند اختر کے ساتھ، لیکن آج تمہارے ساتھ آئے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ہر منظر پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ خوبصورت مناظر ہمارے اپنے ملک میں ہے شہزادی صاحبہ۔ ہمارے اپنے ملک میں؟ تو کیا تمہارا تعلق اس ملک سے نہیں؟ جی نہیں، یہ خاکسار آپ کی رعایا ہے۔ اوہ، تو کیا یہ بات عجب نہیں کہ ہمارے ملک کا جوہر قابل سرحدوں کے پار نظر آ رہا ہے؟ خوشبو، ہوا اور پرندوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، مگر یقین کیجئے اس ناقدری کے باوجود مجھے اپنے ملک کی سرزمین سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہاں کیسے چلے آئے تم؟ خدا جانے اس ملک کے بادشاہ سلامت کو کس طرح یہ خبر ہو گئی کہ ہمارے پاس کچھ بڑے منصوبے ہیں۔ انہوں نے قدر افزائی کے لیے مجھے یہاں طلب فرما لیا۔ آج ہی رخصت ہو رہا ہوں میں۔ اچھا، مگر ہمیں یہاں کچھ دن اور رہنا ہوگا، اور وہاں جا کر بھی شاید ہی کبھی تم سے ملاقات ہو سکے۔ مگر یہاں بھی آداب شاہی کا پورا لحاظ ہے مجھے، اور کچھ نہیں تو ایک پھول کی نظر تو گزار ہی سکتا ہوں میں۔ یہ پھول میرے لیے توڑا ہے تو نے؟ نہیں، گھر جا کے اپنے کان میں اڑس لوں گا۔ تیرے لیے پگلی، لگا لے اپنے تیل سے چپڑے ہوئے بالوں میں لگا لے، جمیں بھی خوش ہو جائیں گی کہ بھائی سرسوں کے علاوہ کوئی اور خوشبو تو سونگنے کو ملی۔ کتنا پیارا پھول ہے یہ پھول، کیا چیز ہے چمکی، تو اگر ایک بار کہہ دے تو میں آسمان سے اتنے بڑے بڑے تارے توڑ کے لا دوں تیرے لیے۔ رہنے دے بس۔ پرسوں تو میلے میں گیا تھا مجھ سے پورے 2 ٹکے ادھار لے کر، اتنا بھی نہ ہوا کہ ایک ریشمی دوپٹہ ہی خرید لاتا۔ دوپٹے سے پسند بھی کر لیا تھا۔ پھر وہ منوج دکاندار بولا جب تم اپنی بہن کے سر پہ اس دوپٹے کا آنچل رکھو گے وہ بہت دعائیں دے گی۔ وہیں دل کھٹا ہو گیا، دوپٹہ اس کے منہ پہ مارا اور سنگاڑے کھا لیے۔ سارے پیسوں کے؟ تجھے تو پتہ ہی ہے کھانا میری کمزوری ہے نا بھائی؟ بس 2 ہی تیری کمزوریاں ہیں، کھانا اور ادھار۔ غریبی کا تانا مت دیو چمکی، تو دیکھ لیو ایک دن وہ آئے گا میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، پھر تجھ جیسی کنیزیں میرے آگے پیچھے ہوں گی۔ بختو بھائی، بختو بھائی، بختو صاحب، پھر تو اپنے ظالم ابا کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گی تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا۔ صفا انکار۔ تو ہے جولائی کی بیٹی، میں بڑا آدمی، دامن جھٹک کے چلا جاؤں گا میں۔ اللہ معاف کرنا بھائی۔ خالو، کیوں بے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ یہاں کیسے آ گئے تم دونوں؟ یہاں پیدل؟ بتانا چمکی کیسے آئے، کیوں آئے؟ کیوں آئے مجھے کیا پتا؟ ہم یوں آئے کہ پتہ کیوں؟ بڑے دنوں سے اس پیڑ پہ ایک پردیسی الو آیا ہوا ہے، ایسا پیارا، ایسا خوبصورت۔ میں نے چمکی سے کہا بھائی چمکی دیکھا ہے جا کے، بڑے دنوں سے کوئی دوسرا الو دیکھا نہیں ہے نا بھائی؟ یہ سوٹا دیکھ رہا ہے تو اتنا ماروں گا کہ کھال کھینچ لوں گا۔ مجھ سے کرتا ہے بہانے بازیاں؟ ذرا فاصلہ رکھو خالو، زیادہ قریب ہوتے ہو تو مرغے مسلم کی خوشبو آتی تمہارے پاس سے۔ مرغے مسلم؟ ایک دن چوک پہ مرغا بناؤں گا تجھے۔ مجھے بناؤ گے مرغا؟ مجھے؟ اپنی مرحوم بیوی کے اس بھانجے کو جس کا اس دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو خالو، اتنا یتیم مرغا تمہیں اچھا لگے گا؟ حرکتیں بھی تو ایسی ہیں تیری۔ میں نے تجھے اپنے کارخانے میں کپڑا بننے پر لگایا، وہ کام نہیں ہوا تجھ سے، پھر تجھے لوہار خانے میں نوکر کرایا، وہاں بھی مار کھاتا ہے، آخر تو کرے گا کیا؟ میں شادی کروں گا خالو۔ کیا؟ میں چمکی سے شادی کروں گا، ہے نا بھائی؟ اب بھی وقت ہے خالو، بیٹی کا پیغام دے دو۔ ہمارا شہزادہ بہت پیار کرتا ہے ہم سے، اتنے دن کی جدائی میں نہ جانے اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کا واپس جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ملک نیک آباد پہنچنے کے لیے آپ کو ظالم شہنشاہ کی اتنی بڑی سلطنت سے گزرنا ہوگا۔ یوں کہیے کہ جان سے گزرنا ہوگا، مگر ہم کب تک یہاں رہ سکتے ہیں؟ ہمیں آپ کے مشورہ اور رہنمائی کی ضرورت ہے علی شاہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ سلامت کے انتقال کے بعد شہزادہ بلند اختر بادشاہ تو بن گئے، لیکن وہ بیمار رہ گئے، تو کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں۔ ہاں، ہم نے ان سے کہا کہ اب ظالم شہنشاہ سے جنگ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو بولے کہ آپ دیوان صاحب جو فیصلہ کریں مناسب ہی ہوگا۔ تو کیا ان حالات میں آپ اس ملک کو چھوڑ جائیں؟
چلیے آپ اتنا ہی کر دیجئے کہ ایک قاصد کے ذریعے ہمارے ملک کے نیک آباد اطلاع بھیج دیجئے کہ ہم یہاں ملک خدا داد میں ہیں اور جلد آ جائیں.